الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ احسان ہے جس کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم ماہ رجب المرجب کے پہلے جمعۃ المبارک میں بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ کی قربت کیسے نصیب ہو۔ اس موضوع پہ جو خیرات ملی وہ گفتگو کر کے انشاءاللہ اختتام میں چند کلمات بارگاہ والی سنجر و اجمیر حضور خواجہ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں سلام پیش کریں گے، اور جو انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ آئے گا وہ آئے گا 10 کا دن ہوگا اور 11 کی رات ہوگی۔ چونکہ 13 رجب کو جشن امیر کائنات ہے علیہ السلام، تو اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز جشن مولود کعبہ انشاءاللہ العزیز۔ آپ تمامی احباب بھی بھرپور تیاری کے ساتھ تشریف لائیے گا، جملہ احباب کو آپ دعوت بھی دیں انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو کو بیان کرنے کے لیے موضوع کے طور پر جس آیت سے خیرات لی ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186۔ دوستان محترم، کسی بھی چیز جو نظر نہ آ رہی ہو اور اس کی صفات بندے کے سامنے بیان ہوں تو لامحالہ طور پر انسانی ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق مثال کے طور پر بات سمجھانے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے دنیا جہان کے ہر موضوع پہ بات کی سوائے اس کی ذات کے۔ کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی اس کے متعلق سوال کیا ہی نہیں، کبھی اس سے ملنے کی جستجو کی ہی نہیں، کبھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کی ہی نہیں۔ جب آپ اس ٹو میں لگیں گے تو کچھ سوال لامحالہ طور پر ذہن میں پیدا ہوں گے۔ مثلاً کہ وہ کیسا ہے،
یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس سوال کا جواب آپ سے آپ کا بچہ پوچھ لے کہ جس کا بار بار ذکر کرتے ہو اور جس سے بار بار مانگتے ہو۔ کہتے ہیں ایک غیر مسلم تھا، اس نے کہا یار مجھے فلاں ایک مشکل ہے تو یا پوری کرو یا مجھے کوئی بندہ بتا دو جو میری اس مشکل کو حل کر دے۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں نا فلاں بندے کے پاس لے کے چلتا ہوں، میں تو نہیں کر سکتا، آؤ میرے ساتھ چلو۔ کہتے جب اس کے پاس پہنچے تو وہ دعا مانگ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ دعا مانگ رہا تھا۔ تو اس بندے نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتے یہ کچھ مانگ رہا ہے۔ کہتے کس سے؟ کہتے اپنے پروردگار سے۔ کس سے؟ اپنے پروردگار سے۔ کہتے وہ غیر مسلم وہیں سے پلٹ آیا، کہا یہ تو نے تو بتانا تھا اسے اپنی مشکل۔ کہا نہیں، جس کو یہ بتا رہا ہے میں اب اسی کو بتا لوں گا۔ جس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ جس لمحے میں آ جائے، اس کا کرم ہو جائے تو لمحہ لگتا ہے زندگی بدلنے کے لیے۔ آپ کا بچہ آپ سے سوال کرے کہ آپ بار بار کرتے ہو اللہ کرے اس طرح ہو جائے، اللہ کرے اس طرح ہو جائے، وہ جو اللہ بار بار لفظ بولتے ہو وہ ہے کیسا؟ اللہ کیسا ہے؟ ہم اپنے بچے کو جواب نہ دیں تو یہ ایک بالکل الگ بات ہے، کیونکہ ہمیں جواب آتا جو نہیں اور ہم نے کبھی جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی بھی نہیں۔ اور جس کو یہ جواب آتا ہو یا تو وہ خناس قسم کی طبیعت پا جاتا ہے یا پھر اس طرح راز پا جاتا ہے کہ بتاتا کسی کو نہیں۔ مگر یاد رکھنا ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ سوال ہے کہ اللہ کیسا ہے۔ یہ سوال آپ کی طرف سے میں نے کیا ہے اور جواب صدیوں پہلے مصطفیٰ نے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا آقا اللہ کیسا ہے؟ فرمایا محبوب انہیں کہے جیسا ان کے گمان میں آ جاؤں۔ ہائے 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 ہائے، کبھی سوچیں یار بات، جیسا یہ میرے متعلق تصور کر لیں، جیسا یہ میرے متعلق سوچ لیں، میں اس کے لیے ویسا ہی بن جاتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب ایک بات بتاؤ بالکل ٹھنڈے دماغ سے، آپ کو پتہ یہ مسلسل تیسرا چوتھا جمعہ ہے جو میں ٹھنڈے ٹھنڈے خطاب کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے یہی حال رکھا تو پھر میٹھے میٹھے بھی شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں نا یہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ کو سن کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے، سینہ ٹھردا نہیں سن کے، اس طرح محبت سے۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا جیسا تصور کرو گے میں اس کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں۔ اب اگر تصور میں یہ ہو کہ وہ مارے گا، سب کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تصور میں یہ ہو کہ وہ فرشتوں سے کہہ کے گرز مروائے گا، تو وہ کہتا ہے سوچ میں پھر ایسے ہی کر لوں گا۔ اور اگر تیرے گمان میں یہ تصور میں یہ ہو کہ میں بھلے لتھڑا ہوا ہوں گناہوں سے، میں نے ایک بار سچے دل سے کہہ دیا تو وہ معاف کر دے گا، تو وہ کہتا ہے میں ایک پل سے پہلے معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ تیرے تصور میں اب جو میری تصویر ہے وہ رحیم کی ہے، تیرے تصور میں جو تصویر ہے میری وہ کریم کی ہے۔ اب اگر تو اپنے ذہن میں اسے رکھے ہی جبار کہ یہ جبر کرے گا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر کچھ بندوں کے ساتھ جبر بھی کروں گا، میں ان کی نیکیاں ہوں گی مگر قبول نہیں کروں گا، ان کی نمازیں ہوں گی مگر رد کر دوں گا، وہ روزے رکھیں گے مگر رد کر دوں گا، وہ حج کریں گے میں رد کر دوں گا۔ وہ رد کرنا اس کی اپنی مرضی ہے، وہ نہ کرے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اس کے متعلق جب بھی سوال کریں، اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، جو حضور کے قریبی صحابہ تھے انہوں نے سوال کیا بتائیے اللہ کہاں ہے؟
हुजूर ने फरमाया फ़अइनमा तवल्लौ फसम्मा वजहुल्लाह। सहाबा क्या पूछ रहे हो, जिधर भी देखो अल्लाह का ही चेहरा है। मगर एक खातून आई थी दूर दराज के किसी इलाके से, उसका स्टेटस सहाबा जितना नहीं था। उसने आके कहा या रसूल अल्लाह मैं एक सवाल लाई हूँ, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह? फरमाया पहले तू बता, तू क्या सोचती है कि अल्लाह कहाँ है? खुद नहीं बताया, कहा पहले तू बता, तेरे जहन में, तेरे तसव्वुर में, क्योंकि वो उसके लिए तसव्वुर के मुताबिक हो जाता है। बता तेरे तसव्वुर में क्या है? उसने कहा जी मैं समझती हूँ ऊपर है। फरमाया ठीक है, आपने असल में देखा ही नहीं, मैं क्या करूं? आपने फरमाया ठीक है। अब ये सवाल उम्मत मुस्तफ़ा करे और हुजूर से सवाल किया गया, वो सवाल भी कुरान मजीद में मौजूद है और जवाब भी कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल है कि अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहाँ है? सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186 में इसके मुतालिक अल्लाह ने जवाब दिया है। फरमाया महबूब व इज़ा सअलका इबादी, ये बंदे मेरे हैं, तुझसे सवाल करते हैं मेरे मुतालिक कि मैं कहाँ हूं। मैं कहाँ हूं? तो महबूब आप इस तरह इनसे कहिए फ़अन्नी करीब, इनको बता दीजिए मैं तुम्हारे बड़ा करीब हूं। आए आए हाय, आधा आधा सूफी तो मैं बन गया हूं, आधा आप बना दें। आप इस तरह बनाएंगे कि आप बात को जिस मोहब्बत से लेते हैं इसमें थोड़ी मोहब्बत और शामिल कर दें, यानी कि मोहब्बत का माना है तवज्जो। फरमाया महबूब ये क्या बात हुई भला, ये तो कोई सवाल का तुक ही नहीं बनता। फरमाया बंदे मेरे हैं, सवाल तुझसे करते हैं। मालिक इनसे क्या, जब बंदे तेरे हैं तो सवाल भी तुझसे ही कर लें। जब बंदे तेरे हैं, बंदे मुस्तफ़ा के नहीं हैं, गुलाम मुस्तफ़ा के हैं, बंदे तेरे हैं तो सवाल भी तुझसे कर लें। उसने कहा अगर मैंने सारा काम बराबर बराबर सीधा सीधा ही कर लिया तो वसीला कैसे समझ में आएगा? ये वसीला कैसे समझ में आएगा? और वसीले के मुनकिरों की मौत कैसे वाक़ई होगी कि कायनात में सबसे बड़ा गैब। आप जी थोड़ा तवज्जो करें जी, और तस्बीह को जरा जेब में रख लें, अल्लाह आपका भला करे। बड़ी आपकी मोहब्बत है, और जो दोस्त बाकी भी तस्बीह कर रहे हैं उनको कुरान का वास्ता दे रहा हूं, उनका तस्बीह छोड़ दें। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान से बेहतर तस्बीह नहीं है। मेहरबानी फरमाएं, जरा मोहब्बत करें जरा। अब जो बात अर्ज कर रहा हूं, उसने कहा अगर मैं सारे सवालों के जवाब ये मुझसे पूछें और मैं उन्हें खुद दे दूं तो ये भी बंदे, नबी भी बंदे, फिर मैंने ताजे नबूवत क्यों सजाया है अपने बंदों के सरों पर? मैंने कुछ बंदे ऐसे पैदा किए हैं जिनको वसीलों की जरूरत होती है। लफ्ज सुनिएगा जी, तबीयत इंशाअल्लाहुल अजीज हशाश बशाश हो जाएगी। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको वसीले की जरूरत होती है, और मेरे ही कुछ बंदे हैं जो खुद वसीला बनते हैं। आया आया बाबा, जिनको वसीलों की जरूरत होती है वो, और जो वसीला बनते हैं जब वो एक जैसे नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो जब वो सब एक जैसे नहीं तो कायनात जिनके वसीले से बनी है वो उन जैसा कैसे कोई हो गया बना? फरमाया महबूब जब ये तेरे बंदे, मेरे बंदे आपसे मेरी मुतल्लिक सवाल, मेरी निस्बत सवाल करें तो आप बता दिया करें फ़इन्नी करीब, मैं इनके बड़ा करीब हूं। मालिक कितना करीब है? मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे करीब हैं, मगर उनकी कुर्बत का अंदाजा कैसे लगाएं? कुछ ये करीब हैं, कुछ वो करीब हैं, कुछ वो करीब है। कुछ अभी घर बैठ के आवाज सुन रहे हैं। फरमाया इतना करीब हूं कि उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी,
یہ مجھے جب پکارتے ہیں نا تو یہ نہیں کہا کہ میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. لفظ بڑا غور طلب ہے جی اور باریک بات ہے. یہ نہیں کہا کہ میں سمیع ہوں، میں ان کی ہر بات کو سن رہا ہوں. فرمایا نہیں، میں ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے. فرمایا یہ سوال، اس کا ترجمہ جو لکھا ہے، فرمایا میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. یاد رکھنا دوستو، تہجد کی نماز کا انتظار مت کرنا. وہ وقت نصیب ہو جائے تو کمال در کمال ہے، وہ تہجد کے وقت کا محتاج نہیں ہے. وہ دل کی سچائی کا ہے، وہ دل کی سچائی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے سچے دل کے ساتھ تو جب بھی پکار. لفظ ہے جناب کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو صرف سنتا نہیں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں. میرے مالک ہمیں ابھی تک اس کی تسلی نہیں ہو سکی، ہم مطمئن نہیں ہو سکے، ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ تو کتنا قریب ہے. اس نے کہا آؤ ایک اور جگہ پہ جا کے اس کا جواب دیتا ہوں. اسی سوال کا جواب کا دوسرا حصہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں ہے اور اس کا بھی آخری حصہ ہے. اللہ نے جب آغاز کیا گفتگو کا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو خلق کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور میں اس کے دل کے وسوسوں کو پورا جانتا ہوں. گفتگو کا طریقہ دیکھیے یار بھائی جان. پاکستان میں ابھی یو ٹونگ بسیں، کمپنی کی بسیں چل رہی ہیں. ابھی چونکہ نئی آئی ہیں نا، یہاں کاریگر کوئی نہیں ملتا. کمپنی نے کاریگر پاکستان بھجوائے ہوئے ہیں، ان کے پاس ریکارڈ ہے. سوال ہے پاکستان کا کاریگر بڑا اچھے سے اچھا اسے کیوں نہیں دیکھ رہا؟ وہ کہتے بنایا ہی انہوں نے. جس نے بنایا ہے نا، آپ نہیں کہتے چھوٹا بچہ آپ کو بے وقوف بنائے نا، آپ کہتے پتر میں تیری ساری گل سمجھ رہے ہیں، میں تو جس جگہ تو بول رہے ہیں میں ساری سمجھ رہے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے گفتگو کا انداز فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے. تو مالک پھر تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بندے تو کیا سمجھتا ہے میں تجھ سے دور ہوں؟ تو کیا سمجھتا ہے میں تجھ سے مالک تو قریب ہے؟ کہا قریب ہوں، بتایا تو ہے. مالک کتنا قریب ہے؟ کہا تیری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. سادہ سی بات ہے جی، نہ اس پہ فلسفے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ کچھ چلا کر بات کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ کچھ جذباتیت کی ضرورت ہے. سیدھی سی بات ہے، آپ اپنی شاہ رگ کو بغیر آئینے کے دیکھ نہیں پاتے. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ میں لفظ دوبارہ کہتا ہوں، یہ ہے جناب مین آرٹری، یہ ہے آپ کی شاہ رگ. اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یہاں تو آپ کی جان پھنسی ہوئی ہے جناب. آپ جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو کسی اور جگہ سے بھی کاٹو تو وہ مر تو جائے گا. بیسک مقصد تو اس کی جان نکالنا ہے، مگر کاٹتے وہ ہو کہ اس سے جلدی جائے گا. شاہ رگ میں ہے جان. اس نے کہا میں شاہ رگ سے بھی نزدیک ہوں، میں اقرب، میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اچھا یہ تو شاہ رگ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں ہوں. تو مالک اگر تو وہاں ہے تو تیرا حبیب کہاں ہے؟ ہائے ہائے ہائے.
تیرا حبیب کہاں ہے؟ اس نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں تو شاہ رگ میں ہوں نا، اور شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ شاہ رگ ہوتی ہے مگر کئی بار جان نہیں ہوتی۔ رانا صاحب آپ کی طرح دو چار بندے پھر ہاتھ اٹھا دیں تو کمال نہ ہو جائے۔ شاہ رگ ہوتی ہے مگر جان نکل جاتی، شاہ رگ کو ہلکا سا کٹ لگاتے ہو، شاہ رگ رہ جاتی ہے مگر جان نکل جاتی ہے۔ مالک سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں شاہ رگ سے قریب ہوں، مصطفیٰ اس جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ کہا میری سمجھ نہ آئے تو چل جائے گا، پہلے میرے حبیب کو سمجھو، کیونکہ میں شاہ رگ سے قریب ہوں، میرا مصطفیٰ اس شاہ رگ میں جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اولا کا معنی کیا ہے قریب۔ کیا معنی کیا ہے؟ اور یہیں سے میں جشن مولود کعبہ کی ایک بنیاد رکھ رہا ہوں۔ ہاں، یہاں سے ایک آیت سن لیں، سلامت رہیے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا۔ اللہ ولی ہے مومنین کا۔ 70 معنی میں بیان کر سکتا ہوں خالی ولی کے، اور اگر 70 جمعے لفظ ولی پہ پڑھا دیے تو پیچھے بچے گا کوئی نہیں۔ بس ایک معنی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا معنی مددگار لو تو مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو قریب ہو۔ ہائے 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 ہائے۔ اگر ولی کا معنی لو مشکل کشا تو مشکل کشا بھی وہی ہوتا ہے جو قریب ہو۔ اس نے کہا اللہ ولی ہے سب کا؟ کہا قطعاً نہیں، کچھ سودے سب کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نیک بندو ہر سودا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس نے جب رب کا نام لیا نا تو اس نے کہا رب العالمین، میں سارے عالمین کا رب ہوں۔ تو مالک ولی تو عالمین کا نہیں ہے نا؟ اس نے کہا نہیں، ولایت کا چیپٹر ہی الگ ہے، ولایت کا کانسیپٹ ہی الگ ہے۔ میں رب کہتے ہیں کھلانے والے کو، رب کہتے ہیں کھلانے والے کو۔ اس نے کہا جو میں کھلاتا تو یزیدیوں کو بھی ہوں، کھلاتا فرعونیوں کو بھی ہوں، کھلاتا حسینیوں کو بھی ہوں، کھلاتا موسیٰ کو بھی ہوں، کھلاتا عیسیٰ کو بھی ہوں، کھلاتا نمرود کو بھی ہوں، کھلاتا ابراہیم کو بھی ہوں۔ کھلانے میں سانجا ہوں، ولایت میں نہیں۔ خوش رہیں یار، ولایت میں سانجا نہیں ہوں۔ مالک تو کن کن کا ہے؟ کہا جن کے دلوں میں ایمان ہو۔ اللہ ولی ہے مومنین کا، اور ولی کا معنی ہے قریب۔ کیا جی؟ قریب ہے۔ اچھا مالک، اگر تو اتنا قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس ایک واہ جی واہ نے پتہ نہیں مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ خوش رہیں مالک، اگر تو قریب اتنا ہے، زین میرا بیٹا، اگر اتنا قریب ہے تو میرے مالک، تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا تو نے میرے متعلق پڑھا نہیں کہ کنتو کنزن مخفین، میں ایک خزانہ ہوں، میں تھا ہوں، اللہ کے لیے تھا ہے، ہوگا نہیں ہوتا جی۔ الان کما کان، وہ جیسا تھا ویسا آج ہے اور ویسا ہی ہمیشہ رہے گا۔ جس میں تغیر، تبدل، تبدیلی نہ ہو وہ خدا ہوتا ہے۔ بات سمجھیں؟
اس نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اب میں نے نا حاجی صاحب اور آپ سارے جتنے باعزت لوگ بیٹھے ہو، میں نے خزانے کی تعریف پوچھی تو ساری کائنات نے مجھے بتایا خزانہ کبھی اوپر نہیں ہوتا، ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا. زبان ہلائیں جی تھوڑا. خزانہ ہمیشہ، بابا جی کبھی خزانہ ننگا نہیں ہوتا. لو جی میں ایک لفظ یہاں کہنے لگا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرے کچھ بھائی ناراض نہیں ہوں گے. خزانہ بولو لفظ، ننگا نہیں ہوتا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بندے کی مجبوری یہ ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے جو ننگا ہو. اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یار آپ نے جملہ ضائع نہیں ہونے دیا، اچھا کیا. جو یہ نانگوں کے پیچھے بھاگتے ہو نا، اللہ کی قسم یہ خزانہ نہیں ہے. خزانہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوشش کی جائے. اس کوشش کے مختلف فیلڈ میں نام ہیں. مثلا آپ نے صرف گورے کالے رنگ سے رنگ گورا کرنا ہو تو اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں مثال اللہ فرماتا ہے میں تو مچھر کی مثال دے لیتا ہوں. کل ہمارے سکول میں مجھ سے کسی نے آ کے ایک عجیب سا سوال کیا. کہتے جی ہم نے کچھ بندے دیکھے ہیں، ان کے ہاتھ میں لوٹے بھی تھے، چولہے بھی تھے، بسترے بھی تھے. سر جی یہ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے میں کی دسائیں کون ہوندے نے جی. اب ظاہر سی بات ہے میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو سچ بات بتاؤں گا. میں نے کہا بچے یہ بھی محنت کرواتے پھرتے ہیں. ہر عصر کی نماز کے بعد بابا جی وہ یہی تو کہتے ہیں کہ جی آ جائیں ہم اللہ اور اس کے رسول، رسول کا تو خیر نام نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور اس محنت پہ ابھی مسجد میں بات ہوگی، نماز ہمارے پاس پڑے گی. اس محنت کا نام تصوف میں، راہ سلوک میں اسے مجاہدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ نہ ہو. اس نے کہا میں قریب بڑا ہوں، قربت بہت زیادہ ہے، میں قریب ہوں، مگر پھر اتنی دوری ضرور ہے کہ میں تو قریب ہوں، تو میرے قریب نہیں نا. واہ 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 واہ. تو میرے قریب نہیں نا. پھر کہا دیکھ میرے اور میرے بندوں میں کچھ فرق ہے. کئیوں کا میں ولی ہوں، کچھ میرے ولی بن جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے. جن کے میں قریب ہو جاؤں مالک ان کو نظر کیسے آتا ہے؟ کہا پھر ان کے دلوں پہ کچھ پردے ہوتے ہیں، لیئرز ہوتی ہیں، اس میں کچھ حائل رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان کو دور کرنا ہوتا ہے. آپ مجھ سمیت خوش نصیب ہو، اللہ کی عزت کی قسم، جن کو کبھی اس نے بچے ذبح کروا کے دیدار نہیں کروایا، کبھی زندگی میں بیٹھ کے نہیں سوچا. اس نے اگر سب کا نصاب سانجھا بنایا ہوتا، کمال نہیں بات، آپ کے بکرے اور چھترے پہ راضی ہو جاتا ہے، کئیوں سے بیٹے ذبح کروا رہا ہوتا ہے. سوچو تو صحیح، سارے ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ سب کا نصاب ایک جیسا نہیں ہے. اس نے کہا منزل ایک ہے، کوشش ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، مجاہدہ کرو. مالک پھر کیا؟ اس نے کہا اس پہ بے شعوری کے پردے. کس کے؟ بے شعوری کے پردے کیسے ختم ہوں گے؟ کہا جو شعور دے رہا ہو اس کے قریب ہو جاؤ. نہیں جو میں چاہتا تھا ویسے نہیں بولے جی آپ نے اس بات کو شاید اس انداز میں نہیں لیا. گھر بیٹھ کے نہیں ملتا، کسی شعور والے کے قریب ہونا پڑتا ہے. کمال نہیں بات، ہم تو پہلی رکعت کو ہی نہیں سمجھ سکے ابھی تک، نماز معراج کیسے بنے گی؟ پہلی رکعت میں آپ وضو کر کے آئے تھے،
آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ابھی تو منزل مانگی ہی نہیں، ابھی تو راستہ مانگا ہے۔ اللہ کی قسم آپ نے منزل نہیں مانگی، آپ نے بھائی جان میں نے چشتیاں سے آنا ہوتا ہے، منزل میری جمعہ کے دن ہوتی ہے، آپ سے خطبہ دینا، آپ کو خطبہ دینا، خطاب کرنا، میں نے آنا ہوتا ہے جامع مسجد زینب میں، چشتیاں سے آتا ہوں، راستے 3 4 5 ہیں یہاں تک پہنچنے کے۔ میں براستہ بہاول نگر ادھر سے بھی آ سکتا ہوں، میں براستہ قاضی والا بھی درمیان سے آ سکتا ہوں، ملک صاحب والا روڈ ہے، کارپیٹ روڈ، چوتھا تیسرا یہ ہے، اب شہید چوک والا جاتا ہوں، اگر یہاں سے بھی نہ جاؤں تو ڈارا والا سے چشتیاں چلا جاؤں، 4 5 راستے ہیں۔ بابا جی یہ تو راستوں کی بحث ہے، منزل تو ایک ہے۔ اب آپ سمجھے ہو یہ جو فرقے بنائے گئے ہیں، یہ جو مسلمان تقسیم ہوئے ہیں، اگر تو ناسمجھی کے بنیاد پہ ہوں، لفظ ہے جی اس کو اگر دل پہ لے لو تو دعا دو گے، اگر نہ لے سکو تو میں یہ بات انشاءاللہ یہ پورا مہینہ میرا ربیع الاول سے زیادہ الحمدللہ مصروف ہوتا ہے، میں پاکستان میں کسی اور جگہ پہ جا کے دے لوں گا۔ کمال یہ ہے اگر ناسمجھی کی بنیاد پہ ہو تو اسے حسن کہا گیا ہے۔ کسی کی سمجھ میں راستہ کوئی آیا ہے، کسی کی سمجھ میں راستہ کوئی آیا ہے، کسی کی سمجھ میں راستہ کوئی آیا ہے، منزل ایک ہے۔ اگر ناسمجھی کی بنیاد پہ ہو اور اگر سازش کی بنیاد پہ ہو تو کفر ہے۔ نہیں سمجھے؟ جو بندے بولے نہیں ہیں نا جان بوجھ کے، وہ شاید اپنا مولوی بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم جنہوں نے فرقے آپ کے بنائے ہیں نا جان بوجھ کے، وہ ناسمجھی کی بنیاد پہ نہیں بنائے، انگریز سے پیسے لے کے بنائے، سازش کے طور پہ بنائے ہیں تاکہ یہ لوگ ایک نہ ہو سکے۔ خدا کا واسطہ ہے یار، آپ لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو منزل نہیں مانگتے ہو، آپ تو ابھی تک راستے کی تلاش میں ہو۔ ہائے کچھ بندے یار مزید ساتھ دیں ذرا، آپ جو کہتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو صراط مستقیم ہے، میں قرآن پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں صراط مستقیم منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے اس تک پہنچنے کا۔ وہ کسی کو نماز کے ذریعے مل جاتا ہے، کسی کو روزے کے ذریعے مل جاتا ہے، کئیوں کو 100 قتل کروا کے صرف نیت درست کروا کے مل جاتا ہے۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، قتل ہی قتل تھے، 100 قتل تھے، بس ایک بار نیت کا قبلہ درست ہوا تو وہ مل گیا۔ اور پورے کربلا میں یزیدی رہا، 9 دن یزیدی رہا، 10 محرم کی صبح کو بھی یزیدی تھا، ایک لمحے میں حسینی ہوا، ایک لمحے میں حسینی ہو کر ہمیشہ کے لیے علیہ السلاموں کی لسٹ میں آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اب تو نہ نماز، کیونکہ نماز کام آئی ہی نہیں، اور خدا کی عزت کی قسم ہور کو نماز نے نہیں بچایا، ہور کو روزے نے نہیں بچایا۔ اگر روزے بچاتے تو یزیدیوں کی صف میں ہی نہ جاتا، اگر روزے بچاتے حج اچھا بھئی میں اور لفظ کہتا ہوں، اگر ہور کو قرآن بچاتا تو ہور یزیدیوں کی لسٹ میں ہی نہ ہوتا۔ جو ایک بار بھی گیا اور پلٹ کے نہیں آیا آج تک یزیدیوں کی صفوں میں ہے۔ بس انہوں نے بتایا جاتا کوئی نہیں، ہم خود چن لیتے ہیں، ہم خود چن لیتے ہیں، انتخاب وہاں پہ ہوتا ہے۔ بس دوستو شکر کرو کہ کسی کے انتخاب میں آ جاؤ، کوئی چن لے، کسی کے ہو کے مرو۔ کبھی کبھی ہوا کرتے تھے، آپ کہتے جی فاروقی صاحب آپ تو گانیاں گونیاں دی بھی گل کر جاندے ہو، تسی سن سکتے ہو اسی کہہ بھی نہیں سکتے۔ کدے گانے ہوندے سن کہ یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا، اب تو وہ رہ ہی نہیں۔ خیر اس یہ گانے نہیں ہوتے تھے، یہ گیت ہوا کرتے تھے، اور اس کے اندر بھی کوئی بات ہوتی تھی، یا اپنا کسے نو کر لے یا خود کسی کا ہو کے مر۔
جب تو بھی کسی کا نہیں اور تیرا بھی کوئی نہیں، اسی کو تو لاوارث کہتے ہیں۔ لاوارثوں کے قبرستان ہی الگ ہوا کرتے ہیں میری جان۔ میں نے کہا پھر مالک اس کا کوئی جواب ہے؟ اس کی اصل میں وہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو نے تو راستہ مانگا ہے اور میں نے تجھے نشاندہی کر دی ہے۔ علامہ مدثر صاحب سمیت آپ سارے بھائی، اس نے کہا میں نے فوراً نشاندہی کر دی ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ میرے قریب آنا چاہتا ہے؟ جی، تو صراط الذین انعمت علیہم، بس نشاندہی کر دی ہے۔ تو میرے قریب ہونا چاہتا ہے، جو پہلے میرے قریب ہو گئے ہیں تو ان کے قریب ہو گئے۔ مگر کوئی یہ سمجھے، آپ سمیت جی سارے جتنے دوست بیٹھے ہو، کوئی یہ سمجھے کہ جی اتنا ہی کافی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں جی۔ اس نے کہا وَلَضَّالِّينَ، گمراہاں تو بچنا بھی ہے، میٹھا میٹھا نہ لیتے رہنا، گمراہوں سے بچنا بھی ہے۔ میں کہا کافی سارے ٹھنڈے ہو گئے نا، تھوڑی تھوڑی تلوار نکال لیں، اگلا جمعہ پھر کرنا نہیں ہے جی۔ تو خدا کا واسطہ مانو، خزانہ کبھی ننگا نہیں ہوتا، خزانہ ہمیشہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ملتا اسے ہے جو تلاش میں ہو، جو تلاش میں نکلے اسے ملتا ہے، اور ملتا کوشش کے بعد ہے۔ اس نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کچھ بندے تلاش کر لو، میں جن کے قریب اور وہ میرے قریب ہو گئے، ان کے قریب ہو جاؤ، وہ تجھے آسانی سے راستہ بتا دیں گے، آسانی سے۔ میں نے کہا پھر مالک وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہے؟ اس نے ان رکاوٹوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ کا نام آل عمران ہے اور نمبر 14 ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اگست میں خطاب کیا تھا، ابھی تک وہ ہزاروں کی تعداد میں کلپ چلا ہے۔ میں نے کہا تھا 60 اسلامی ممالک میں ایک بھی ملک ایسا نہیں جس کا دن 14 کا ہو۔ وہ ابھی بھی میں صبح صبح اٹھ کے بیٹھتا ہوں تو واٹس ایپ پہ کئی بار میسج آیا ہوتا ہے، ایک گل تسی کی کہی ہے؟ میں کہا نہیں، وہ سارے ہاں سے کئی بھی نہیں سی، جنہاں نو 14 دا ہی نہیں پتا انہاں نو میں کی سمجھاواں۔ سورہ کا نام آل عمران ہے اور آیت کا نمبر ہے 14۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ 3 لفظ ہیں، بڑی توجہ طلب ہے۔ ان 3 لفظوں کو سمجھ آ گئی، بہت سارا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے شہوات ہوتی ہیں۔ کیا؟ ہم شہوت سمجھتے ہیں وہ ایک غلاظت کا نام ہم نے رکھا ہے، وہ نہیں ہے جناب، وہ نہیں ہے۔ شہوت خالی خواہش کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ جو خواہشات ہیں، ان خواہشات کے اوپر آتی ہیں محبتیں، اور اس محبت کے اوپر پھر آتی ہیں زینتیں۔ وہ کہتا ہے میں نے خود آراستہ کی ہیں، کچھ خواہشات ہیں۔ یاد رکھنا خواہش میں اور شہوت میں ایک فرق ہوتا ہے۔ یہ 1.25 گھنٹے کا یا 2.25 گھنٹے کا خطاب ہے جو میں نے 45-50 منٹ میں کرنا ہوتا ہے، بات سمجھانی ہوتی ہے۔ پھر قبلہ حضور کا ایک اپنا انداز ہے، ہم جیسوں کو تو بہت سارے ساتھ میں سہارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں نا کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شہوت میں اور خواہش میں ایک فرق ہے۔ خواہش وہ ہے جو آپ کو آزاد رکھے، پوری ہو جائے بسم اللہ، نہ پوری ہو پھر بھی آپ کی طبیعت پہ فرق نہ آئے۔ اور اس کے لیے آپ مثال دیتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جسے، وہ فقیر نہیں ہوتا جسے سونے سے غرض نہ ہو، سونے سے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فقیر وہ نہیں ہوتا۔ اب فقیر آپ سمجھ رہے ہیں سارے، پاکستان میں فقیر سمجھانا تو آسان ہی بڑا ہے جہاں ہر قدم پہ دربار ہو۔
اور ہر دربار والا غوث سے نیچے ہے ہی کوئی نہیں. کوئی ایک دربار ایسا نہیں جو آپ نے غوث سے نیچے رکھا ہو. ہر عللے تللے ادھر ادھر کا جدھر کا آپ نے جس کا کوئی وارث نہیں تھا وہاں پہ آپ نے قبر بنا کے ایک مجاور بن کے بیٹھ گیا. ٹھیک 5-7 سال گزریں گے, میلے لگ جائیں گے جناب. 2-4 نشئی مل گئے, سمجھو آپ کی سال کی نہیں, آپ کی زندگی بھر کی روٹیاں آپ کی پوری ہو گئیں. کیونکہ وہاں کچھ نہ کچھ پینے پلانے کے لیے ملتا رہے, بس وہ آتے جاتے رہے تو سمجھو وہ دربار تو پھر آہستہ آہستہ پتہ نہیں کلندر سے بھی بڑھا دیں گے. خدا کا واسطہ مانے. فرمایا فقیر وہ نہیں ہوتا جس سے سونے سے غرض نہ ہو. فقیر وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک سونے اور پتھر میں فرق ہی کوئی نہ ہو. اگر چاہتے ہیں کہ بات آپ کے اندر اتری ہے تو سر تو پورا ہلا دیں یار, تھوڑا محبت کریں ذرا. فقیر یہ نہیں ہوتا جو سونے کی تلاش میں اپنے مریدوں کو کنگال کر دے. فقیر وہ ہوتا ہے مل جائے بسم اللہ, نہ ملے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور اس کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں. مولانا روم کے متعلق لکھا ہے, آپ کے ہاں کچھ لوگ گئے, اللہ کے ولی تھے, ولیوں کے ہاں ولی جایا کرتے ہیں ملنے ملانے کے لیے. پوچھا مولانا روم نے پوچھا سنائیں جی کیا حال ہے؟ کہا جی اللہ کا شکر ہے, مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. مولانا روم نے فرمایا یہ حال تو ہمارے روم کے کتوں کا بھی ہے. مل جائے تو بسم اللہ کھا لیتے ہیں, نہ ملے تو شکر صبر کر لیتے ہیں, مل جائے تو شکر کرتے ہیں. اب وہ حیران ہوئے کہ اس میں کیا فرق ہے. کہا جی آپ کا کیا حال ہے؟ کہا ہمارا حال مختلف ہے اس سے. آپ کا کیا حال ہے؟ کہا نہ ملے تو شکر کرتے ہیں. ملا ہی نہیں, اس نے دیا ہی نہیں, جان چھوٹی. نہ ملے شکر کرتے ہیں, اور کہا اگر مل جائے تو اس کی مخلوق کو دے دیتے, تقسیم کر دیتے. وہ کل پوچھے گا کیا کیا, کہاں گا اپنی مخلوق سے پوچھ لے, انہی کو کھلا دیا. فقر کے اندر بھی پھر ایک درجات ہوتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا جناب. اچھا کہا پہلے شہوت خواہش رہے, اور آپ نے بڑی تفصیلاً بتایا ہے. مثلا کچھ لوگ سبزی نہیں کھاتے, کچھ لوگ چکن نہیں کھاتے. اپنے گھر میں تو چلو نہیں پکاتے, کسی کے ہاں مہمان چلے گئے, وہاں پہ بھی جا کے موڈ بنا کے بیٹھ گئے, وہ ملے گا تو کھائیں گے. اسے کہتے ہیں کہ یہ شہوت جو خواہش تھی اب وہ شہوت میں بدل گئی ہے, جس نے آپ کی زندگی میں تردد تبدل پیدا کر دیا ہے. آپ کو نہیں ملا تو آپ کی بے چینی ہے, مل گیا ہے تو آپ کمفرٹ ہے, آپ آرام میں. یہ اگر ہو تو آپ سمجھیں آپ صحیح سمت میں نہیں جا رہے. وہ جو خواہشات ہیں شہوات ہیں اس کی اللہ نے پھر آگے بڑی تفصیل بتائی ہے. کہا من النساء, کچھ کو عورتوں کی شہوت ہوتی ہے, والبنینا, کئیوں کو اولاد کی شہوتیں ہوتی ہیں. شہوت سے مراد وہ مثلا بیٹے ہو گئے اس پہ فخر, نہیں ہوئے مارے گئے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, ڈاکٹر کے پاس اپنی بہو کو لے کے گیا نا ایک سسر اور ساس. ڈاکٹر نے کہا یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی, تو بڑے بے فکر سے بڑے فکر مند سے ہو کے نکلنے لگے. ڈاکٹر بڑا یہ پاکستان کا واقعہ ہے. اس نے کہا بات سنیں, کس بات کی پریشانی ہے؟ کہتے جی اس کا مطلب ہے ہماری تو نسل ہی نہیں چلے گی. آپ کو بات سمجھ آئی کہ جس کا مطلب ہے ہماری تو نسل ہی نہیں چلے گی. میں تو فکر اس من سے ہوں کہ ہماری تو نسل ہی نہیں چلے گی. اس نے کہا بات سن, میں تجھے کئی جن کی بڑی بڑی نسلیں تھیں آج ان کو اجڑا ہوا دکھاؤں تجھے. کس نسل کی بات کر رہا ہے؟ جس نسل پہ تو بڑا ناز انداز ہے نا تجھے, یہ تیرے مرنے کے 3 دن بعد بھی بٹوارے کر رہے ہوتے ہیں. تیرے جنازے کے بعد انہیں فکر ہوتی ہے فلاں چیز کون لے گا, فلاں چیز کون لے گا, ان کی فکر کرتا ہے. والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. اللہ نے یہ کہا عورتیں ہیں, اولاد ہے, سونے چاندی, خزانے ہیں, نشان ہیں, نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے ہیں, طاقت ہے, اقتدار ہے, مویشی ہے, زراعت ہے. یہ سب چیزیں نہیں ہوتی یہ خواہشات.
اتنا رقبہ بن جائے، اتنی فصلیں ہو جائیں، اتنا کچھ ہو جائے، اتنا کچھ، بڑھتے بڑھتے بڑھتے. اور آپ نے تو ایک واقعہ بھی سنایا حضور قائد محترم نے، فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے، خاتون ہے نا، وہ کہتی مالک اتنی زندگی دے میں اپنے بیٹے کی شادی کر لوں. اللہ نے اتنی زندگی دے دی، اب کہتی مالک اتنی زندگی دے دے پوترا ویکھ جاواں. ایڈے تسی بھولے پنچھی ہو، تسی تائیں دا کدے ویکھیا ہی نہیں ہیں. اچھا اب پوترا، اللہ نے پوترا دے دیا، بس مالکا انہی کو دے دے پوترے دی زندگی، میں پوترے دی شادی ویکھ جاواں. آپ فرماتے سارے جہان کی زندگی تجھے دے دی جائے. خواہشات تو ختم ہی نہیں ہوتی جناب. وہ جو خواہش ہو پوری ہو جائے بسم اللہ، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، وہ خواہش ہے. اور جو تکلیف دے وہ شہوت ہے، بیوی کی، اولاد کی، سونے چاندی کی، مال متاع کی، اقتدار کی، یہ مختلف اللہ نے کہا. اور آخر میں جا کے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا محبوب ان کو جا کے بتا میرے پاس بہت بہتر ٹھکانہ ہے. اب مزاج ہے نا مختلف بیان کیے. اگلی آیت 15 نمبر آیت میں کہا قل، محبوب ان سے کہیں اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں. اور یہ تو ختم ہو جائیں گے نا، اس سے بہتر کی خبر نہ دوں کیا؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، مگر بات یہ ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، متقین کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اور متقیو امام المتقین کے بغیر نہیں جا سکتے ہو. کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اعلان ہوگا اپنا اپنا امام لبو، تلاش کرو امام. تو اس دن بھی کہنا ہمارا امام یزید ہے، اس دن بھی کہنا یزید سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، اس دن بھی کہہ دینا اس طرح کہ جی ہاں ہم تو انشاءاللہ جی سب کے سانجے ہیں، اس دن بھی کہہ لینا، لگ پتہ جائے گا آٹے دال کا کیا بھاؤ ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا. للذین اتقوا، ہر ایک کو نہیں، متقین کے لیے ہے. کہاں؟ عند ربہم، اللہ کے بڑے نزدیک ہے. یہ قربت ہے یار، کیا ہے عند ربہم. پھر کیا ہے؟ کہا جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں اس کے نیچے نہریں ہیں. کیونکہ تسی ایتھے بھی رقبے ہی لب دے سونا، مزاج کے مطابق اللہ جواب دیتا گیا. پھر کہا خالدین فیہا، یہ شارٹ ٹرم کی جنت نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور اللہ کی عزت کی قسم آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، جنت کی بات کر کے رک کے کہا اصل میں اور بات بھی ہے. فیہا وازواج مطہرۃ، یہاں جو تمہیں ملتی ہیں وہ تو پتہ نہیں پاک باز ہیں یا نہیں. وہاں جو بیویاں دوں گا ایک نہیں دوں گا، وہاں جو بیویاں ہوں گی ازواج بھی ہوں گی اور مطہر بھی ہوں گی، طہارت والیاں ہوں گی. اللہ اکبر. کچھ لوگ جنت میں پھنس گئے. میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں جی، میرے سارے بھائیوں بڑی توجہ کرنا. کچھ لوگ اس خیال میں چلے گئے کہ جنت ہوگی، پھر جنت کی نہریں ہوں گی، کچھ وہاں چلے گئے. کچھ بیویوں کا سن کر وہاں چلے گئے. خیال ہے نا، اس نے بالکل ادھر دھیان لگا کر آگے پتہ ہے کیا کہا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، کچھ ویسے بھی ہوں گے جن سے میں راضی ہو جاؤں گا، جن سے میں راضی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں میری رضا مل جائے گی. اللہ رکھا صاحب، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. پھر واللہ بصیر بالعباد، چونکہ سب کو خیالات کو اللہ دیکھ رہا تھا نا، اللہ نے کہا میں دیکھ بھی رہا ہوں میرے بندے کیا کیا کر رہے ہیں، آج آپ دیکھ لیں. کسی کے ہاں جاؤ گے وہ اللہ کی قسم نہیں غلط نہیں کر رہا، مگر اگر کوئی کہے حوروں کے حسن کو بیان کرے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ نہیں غلط نہیں کر رہا جناب، غلط نہیں کر رہا.
اس سے آگے اس کی جستجو گئی نہیں اور وہ لے کے ہی نہیں گیا. کچھ لوگ جنت کی نعمتوں میں پھنس گئے، وہ لے کے ہی نہیں گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تیری پہنچ یہاں تلک ہے، بسم اللہ رہے. جو اس کی ذات کے متلاشی تھے ان سے کہا یہ ان کو رہنے دے، بیویوں تک، جنتوں تک، نہروں تک، کیلے، سیب، خربوزے، یہ ان کو ان تک رہنے دے. تو کیا چاہتا ہے؟ کہا تیری رضا. کہا آجا آجا، میری رضا کیا چاہتا ہے؟ آجا. پھر جہاں تو نے دنیا میں اس لیے زندگی گزاری تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، مجھے دیکھیے جی، تو نے دنیا میں زندگی اسی لیے گزاری تھی نا کہ میں راضی ہو جاؤں. جی مالک. کہا اب وہاں رہے جہاں میں راضی ہوتا ہوں، اب میری رضا کے مطابق جہاں میں چاہتا ہوں وہاں آ جا. وہاں بندے چلے گئے. یاد رکھنا دوستو، یہ جو مرشد ہوتا ہے نا وہ یہی مجاہدے کرواتا ہے. وہ جو نفس ہے نا، جو ہوا پیدا کرتا ہے، جو خواہشات کو، صرف خواہشات کا جنم لے لینا مسئلہ نہیں ہے جناب، ان خواہشات کو معبود بنا لے. اللہ ہمارا کیا ہے؟ معبود. بولیے جی. ہم اس کے عابد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. اللہ کی عزت کی قسم، اس نے کمال در کمال کیا. یہ دیکھیے سورۃ الفرقان ہے اور اس نے اس میں ایک لفظ کہا، ایک آیت ہے، اس کی 43 نمبر اس کا نمبر ہے. اس نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ جو دل میں خواہش پیدا ہوئی وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو سکتی ہے. خواہش کا ہونا جرم نہیں، مگر وہ جو خواہش تمہیں بے قرار کر دے وہ کہتا ہے وہ صرف میری طلب ہو، دنیا کی کوئی اور چیز نہ ہو. کچھ چیزیں آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں. سمجھتے ہیں نا آپ؟ آن دی ریکارڈ تو یہ ہیں جو آپ ساری سن لیتے ہو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ، مثلا آپ مجھ سے کہیں یہ کہاں لکھا ہے، میں نہیں دکھا سکتا. کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نا ایک دن حضرت یوسف کو گود میں بٹھا کر بڑی محبت سے پیار کر رہے تھے. اس نے جبریل کو بھجوایا، یہ اولیاء اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس نے بھجوایا محبت کے دعوے ہم سے اور بے قراریاں اتنی یوسف کے لیے کہ دل اس قدر ہوا، کہا اب اسی یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکوا دو. اللہ کے نیک بندو، یہ وہ چیزیں ہیں جو آستانوں کا کام تھا دینا. مسجدوں میں فرائض ملا کرتے تھے، مسجدوں سے سنتیں، فرائض، دین کی ابتدا ملا کرتی تھی اور آستانوں میں دین کی انتہا ملا کرتی تھی. آج اللہ کی قسم آستانوں میں الا ماشاء اللہ سوائے چند ایک کے، آج آستانوں میں نہ ابتدا ہے دین کی نہ انتہا ہے دین کی. اللہ اکبر. یہ جو خواہش نفسانی ہے نا، اس کو اللہ نے کتے کی مثل قرار دیا ہے. جاگیے گا جی دو چار دوست جی، ذرا ان کی آنکھیں بند ہیں، محبت سے ذرا جاگیے گا. یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 175 ہے. وقت کا بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس کا نام تھا بلم باور، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا. اسے چند ایک خواہشات نے، فرعون نے بندے بھجوائے تھے اپنے کچھ خادمائیں، اور انہوں نے آ کے کپڑے کا، جوتے کا، رہن سہن کا، مکانات کا لالچ دیا. تیرے پاس اسم اعظم ہے، کیا فائدہ؟ اپنی حالات دو دیکھ. وہ عبادت بھول گیا، نعمتوں کے پیچھے بھاگ گئے. قرآن کہتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تو اسے اور بھی اوپر اٹھا سکتے تھے، مگر وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے میں جیسے جیسے اسے اوپر لے جانا چاہتا تھا یہ ویسے ویسے زمین کی پستیوں کی طرف آ رہا تھا. میں تو اسے اوپر لے جانا چاہتا تھا مگر اس کی اپنی طلب ہی کوئی نہیں. میں نے کہا مالک ہوا کیا ہے؟ کہا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع میں آ گیا تھا. میری مطابعت چھوڑ کر خواہشات نفسانی کی مطابعت میں لگ گیا تھا. پھر کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہوتا ہے.
کیا؟ کتے کی مثل دیا. مالک کتا کہہ دیا. کہا ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. کتے کی حالت یہ ہے پیٹ بھرا ہو پھر بھی زبان باہر، بھوکا ہو پھر بھی زبان باہر، لالچی ہو جاتا. کبھی عمر کا لالچ، ایک دکان بن گئی اللہ کرے 2 ہو جائیں، 2 ہو گئی 3 ہو جائیں، 3 ہو گئی 4 ہو جائیں. اسی طرح مولویوں کی بھی ایک مسجد ہوگی اللہ کرے 5 بن جائیں، 6 بن جائیں، مدرس سے اتنے بن گئے. اگر تو نیت یہ ہو کہ دین پھیلے تو یہی کچھ نیکی ہی نیکی ہے. اور اگر یہی مقصد دین کی آڑ میں پیسہ کمانا ہو جائے تو قرآن پڑھا کر بھی وہ راضی نہیں. بس جو خواہشات نفسانی کو بھول جاتے ہیں اور اپنی ان لیئرز کو دور کر کے، اگر آپ اسے تصوف کہیں تو یہ صفائی ہو رہی ہوتی. دل صاف ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں صاف دل، میں تیرے قریب ہو جاتا ہوں، دل میری آماج گاہ ہے، میں ان دلوں میں رہتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا کئیوں کا میں ولی ہوتا ہوں، پھر کئی میرے ولی بن جاتے ہیں. کئی میرے ولی. حج کا زمانہ ہے، حج کا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کر رہے ہیں. جہان بھر سے قافلے آئے ہوئے ہیں، مگر ان قافلوں میں حج کے دوران بھی ایک 46 سال کا نوجوان ہے جس کے چہرے پہ فکر ہے، پریشانی ہے، اسے راحت نصیب نہیں ہو رہی. آپ لوگ حیران ہوں گے کہ حج کر کے بھی راحت نہیں مل رہی. وہ حج کے ارکان پورے کر رہا ہے مگر بے قراری اس کی جوں کی توں ہے. لوگ حیران ہیں کہ ہوا کیا ہے. حج کے ارکان مکمل ہوئے، حج کے دن پورے ہوئے، اب لوگ کئی پلٹ آئے. کچھ قافلے تیار ہوئے گنبد خضرا کے لیے، تیاری کے لیے قافلے کہ اب لوگ مدینہ جائیں گے. اس میں وہ عاشق مدینہ آگے پہنچے. لوگ وہاں پہ جا کے روضہ رسول میں ہر کوئی اپنی اپنی خواہشات وہاں پوری کروانے کی دعائیں کر رہا ہے. اپنے محبوب برحق کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں دست سوال دراز کر رہا ہے. مگر کوئی ہے جو وہاں پہ بھی سائیڈ پہ بیٹھا بس لو لگا کے نا آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے. ایک آواز آتی ہے، اندر خدام باہر نکلتا ہے، آ کے آواز دیتا ہے آئینہ معین الدین. معین الدین کہاں ہے؟ معین الدین کہاں ہے؟ اب لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کئی معین الدین ہوں گے. جب آواز دی نا کہ معین الدین کہاں ہے تو کہتے کئی معین کھڑے ہوئے. آواز دوبارہ خادم نے نہیں دی، اندر سے آواز آئی جو سنجر سے آیا ہے ہم اس معین الدین کو بلا رہے ہیں. وہ معین الدین چشتی قریب ہوئے، عرض کی آقا لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں. حضور حکم فرمائیے. فرمایا تیری محبت کا عالم یہ ہے اب تو نہ مدینہ میں رہے گا نہ سنجر میں رہے گا، ہم تجھے والی ہند بنا رہے ہیں. وہ 46 سال کا نوجوان معین الدین چشتی اجمیری تھا. جب اس کے قریب ہو جاتا ہے نا ولی تو پھر کن کی کیفیت اور کن کی طاقت بھی ولی کو عطا ہو جاتی. وہ شعبدے باز نہیں رہتا. کیا؟ شعبدے باز نہیں رہتا. ہزاروں واقعات ایسے ہیں، ہزاروں واقعات. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرید ہیں خواجہ معین الدین چشتی کے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے جنازے کی 4 شرطیں لکھی تھی. کہا تھا 4 شرطیں جس میں ہوں وہ جنازہ پڑھائے. پہلی شرط یہ ہے جس نے ساری زندگی میں ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہ پڑھی ہو. ہارون آباد والو نگاہ اٹھانا، ذرا سر اٹھاؤ. اللہ کی عزت کی قسم اس قرآن مجید میں موجود ہے. اس نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ بنتے ہیں جو متقین ہوں، ننگے دڑنگے لچے لفنگے نہیں. اللہ کا واسطہ مانو. یہ ملنگ اس کے قریب نہیں ہوتے، خدا کا واسطہ مانو. اللہ اکبر. ایک نماز بھی اس کی جماعت کے بغیر نہ ہو.
کیونکہ جو نماز میں ہی نہیں آ سکا وہ نیاز میں کیسے آئے گا؟ ایک نماز بھی اس کی جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری کیا ہے؟ کہا جس کی ساری زندگی کی اثر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہو۔ غیر موقدہ ہیں یار، پڑھ لی جائیں تو بسم اللہ، نہ پڑھی جائے ہم تو خیر اثر ہی نہیں نہ پڑھتے، یہ تو اثر کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے جس نے ساری زندگی میں تہجد قضا نہ کی ہو، مجھے دیکھیے جی۔ اور چوتھی شرط پتہ ہے کیا ہے؟ کان سے پردہ ہٹا کے سنیے گا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ معین الدین کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے لکھا چوتھی شرط یہ ہے میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے زندگی میں کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو، ماں، بیوی، بیٹی، بہن کے علاوہ کسی غیر عورت کو گندی نگاہ سے نہ دیکھا ہو، وہ جنازہ پڑھائے۔ اب آپ کا انتقال ہو گیا، صبح سے لے کر شام تک جنازہ پڑھا ہے، وہ شرائط پڑھ کے سنا دی جاتی ہیں۔ لوگ اپنے راز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ عصر کی نماز جب ہو گئی تو ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک بالکل جنازے کے قریب بیٹھا تھا، صبح سے بیٹھا تھا، نیا نہیں آیا، جنازے کے قریب بیٹھا تھا، اٹھا، خواجہ صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کے کہنے لگا واہ خواجہ جاتے جاتے مجھے رسوا کر گئے۔ جس طرح آپ کو مجھے اپنی نیکی بتانے کا نشہ ہے نا، کئیوں کو نیکی چھپانے کا نشہ ہوتا ہے، اور جب نیکیاں چھپانے کا نشہ مل جائے سمجھو وہ راضی ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو مخلوق یہ چاہے کہ میرے عمل کو میرے خالق کے سوا کوئی نہ دیکھے، پھر خالق اس کے چرچے ایوانوں میں کروا دیتا ہے۔ کہا خواجہ صاحب کمال نہیں کر دیا، خود تو جا رہے ہو، رخصت ہو رہے ہو، اور جاتے جاتے مجھے رسوا کر دیا۔ اب میں تو صبح سے لے کر شام تک انتظار میں تھا کہ میرا راز بچ جائے، اب اگر راز بچاتا ہوں تو آپ کا جنازہ کوئی نہیں پڑھانے والا، جنازہ پڑھاتا ہوں تو راز نہیں بچتا۔ لوگوں صفے سیدھی کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ او میری ساری زندگی میں ایک نماز بھی میں نے جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، عصر کی سنتیں قضا نہیں کی، تہجد قضا نہیں کی، اور میں نے آج تک کسی غیر عورت کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ لوگ تڑپ تڑپ کر گرنا شروع ہو گئے۔ وہ شخص تھا کون؟ وہ اس وقت کا ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا۔ بتاؤ جس معین الدین کے مریدوں کا یہ حال ہو، بتاؤ اس معین الدین کے اپنے کردار کا کیا عالم ہے۔ او اللہ کے بندو، کردار کے بغیر ککھ نہیں بنتا۔ اگر کردار ہی کچھ نہ ہوتا حضور پہلے دن سے نبوت کا اعلان کر دیتے۔ یہ 40 سال حضور نے کردار نہیں دکھایا تو کیا دکھایا؟ ہم ایک غلط فہمی میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ میری جان، کلمہ پڑھ کے خالی مسلمان اسے پسند نہیں ہے، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا مسلمان پسند ہے۔ وہ پیچھے وہ بتاتا ہے جو آپ کا وارث ہو، اس کائنات کے وارث کا نام علی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے تو کوئی ہو سکتا ہے شیعہ تو 1000 بار کہتا رہے، ہمیں تو یہ خطرہ کوئی نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، یہ تو پھر چلو مسلمانوں کا ہی ایک حصہ ہے نا، یہ کہہ دیا، ہمیں تو کوئی بابا غیر مسلم کہے۔ ولائے آل علی میں ہر قسم کا تانا قبول ہے، مگر یاد رکھنا میں نے نہیں کہا، میں نے مصطفیٰ کے بنائے ہوئے کو تسلیم کیا ہے، جس کو مصطفیٰ رخصت ہونے سے پہلے جیسے اس نے کہا تھا نا میں سب کا ولی نہیں۔ آخری ایک جملہ سن لو بڑی محبت کے ساتھ جی، جیسے اس نے کہا نا میں ہر ایک کا ولی نہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، میں ہر ایک کا، میں رب سب کا ہوں مگر ولی چند ایک مومنین کا ہوں۔ بے عین ہی بالکل ایسے حضور نے بھی نہ 1.25 لاکھ کے اجتماع میں یہ نہیں کہا کہ علی سب کا ولی ہے، فرمایا نہیں، من کن تو مولا ہو، من کن تو مولا ہو،
جس نے مصطفیٰ کو ولی مانا ہے نا اس کا علی مولا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے ساتھ تو ہر ایک کا تعلق ہو سکتا ہے، آپ کو مجھے فکر کی ضرورت ہی نہیں، جس کا تعلق ہوگا وہی خوش ہوگا۔ ہم نے ربیع الاول کی 12 کو نا مصطفیٰ کا جشن منایا ہے، اگلے جمعۃ المبارک کو کائنات کے امیر کا جشن منایا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1:30 بجے سے کوئی 10-15 منٹ پہلے گفتگو شروع کروں تاکہ آپ کی نماز نہ لیٹ ہو نہ قضا ہو، اور کوشش کریں گے اللہ نے چاہا تو آپ کا منہ میٹھا بھی کروائیں گے، آپ کا منہ میٹھا بھی کروائیں گے، آپ ہمارا سینہ ٹھنڈا کر دیں اس مسجد کو بھر کے، دعوت دیں سب کو لائیں، کوشش کریں کہ جس کا آپ سمجھتے ہوں اس کا دل ٹوٹ جائے گا اس کو اگلے جمعے سے دور رکھیں، جیسے دوائی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، مولوی اس کو بچائیں ذرا اگلے پروگرام سے، وہ خود بخود ہی آ جائیں گے، یا وہ جمعہ پہلے پڑھا کے بندے بھجوا دیتے، سنایا فاروقی صاحب نے آج جمعے کی کیا ہے، میں کہا ڈائریکٹ ساڑھے چینل تے سن لیا کرو، اے میں پریشان کیوں ہوندے ہو، اگلا جمعہ علی علی ہوگا جی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس طریقے سے کریں گے کہ پھر مرتے دم تک نسلیں علی علی کرتی ہیں۔ موقع پہ تشریف لائیے گا، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ السلام